آپ سب کو یہاں پر کس مقصد کے لیے خدا کی عبادت کرنے کے لیے جمع کیا؟ بائبل مقدس میں ایک واقعہ ہے، عہد کا صندوق جب یروشلم میں لایا جا رہا تھا تو راستے میں کچھ حیران کن ہوا۔ عہد کا صندوق جس گاڑی میں تھا، بیلوں کی وجہ سے جب وہ ڈولا تو عزا نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی اور خدا کا غضب اس پر بھڑکا، اور داؤد اس بات کو دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے عہد کا صندوق ایک عبید ادوم نامی شخص کے گھر میں رکھوا دیا۔ عہد کا صندوق خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ اب جہاں خدا کی حضوری ہے وہاں پر خدا کی برکتیں آنا شروع ہو گئی اور یہ بات مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ عبید ادوم نے اس مشکل حالات میں بھی خدا کے ساتھ وفاداری کی، عہد کا صندوق اپنے گھر میں رکھا۔ میرے عزیزو، خدا نے بھی اس کی وفاداری کو یاد رکھا، خدا اس کی وفاداری کو بھولا نہیں۔ جب ہیکل تعمیر کی گئی تو اسی عبید ادوم کے بیٹوں کو ہیکل میں دربان کی خدمت کرنے کا خدا نے آنر بخشا۔ یہ خدا کی اپنے بندہ کی وفاداری کو یاد رکھنا ہے۔ اور تب مجھے بائبل مقدس کی یہ بات یاد آئی کہ خدا کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، یعنی نسل جنریشن کے ساتھ۔ بات جو ہے، بات اگر بھائی دانش سے شروع کروں تو یہ ادھوری بات ہوگی۔ بات میری غور سے سنیے گا۔ میں اب آج آپ کو ذرا خیالات کی دنیا میں تھوڑا پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ پیچھے سے مراد اپنے دادا اور دادی جان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ میری دادی جان نے مجھے خود یہ بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹا، جب اس وقت میں شادی ہوا کرتی تھی تو دلہا اور دلہن ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں تھے پہلے، اور جب میری شادی ہوئی اور بارات آئی تو میں نے ہلکا سا دروازہ ٹٹول کر دیکھنا چاہا کہ میرا دلہا کیسا ہے۔ جب انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، مجھے معاف کیجیے گا، ان کے بیٹے یہاں پر بیٹیاں بیٹھی ہیں، انہوں نے کہا تمہارے دادا کو دیکھ کر وہ تھوڑا پکے رنگ کے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھ کر یہ اپنے دل میں کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ جو کچھ میرے ماں باپ نے فیصلہ کیا ہے مجھے وہ قبول ہے۔ انہوں نے اس دروازے کو اس سوچ سے بند کر دیا۔ وفادار رہی خدا کے کلام کے اس حصے کے ساتھ۔ ابھی میں نے عبید ادوم کا بتایا آپ کو کہ ہر ایک بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو۔ میری دادی جان نے خدا کی کلام کے اس حصے کی وفاداری کی کہ خدا میرے ماں باپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے مجھے وہ تسلیم ہے۔ پھر ان کو خدا نے اولاد بخشی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں، ایسا ہی ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے اس بات کے لیے مجھے بتایا ہے
کہ ایک دفعہ میری اماں نے مجھے بتایا کہ میرے سارے بچے کسی وبا کا شکار ہو کر بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو میں نے سارے بچے اٹھائے اور چرچ میں لے گئے، اور چرچ میں سارے بچے ڈال دیے، اور خدا سے یہی کہا تھا جیڑا بچ گیا، جیڑا خدا نے دے دیتا خدا دی مہربانی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خدا نے سارے بچوں کو بچا لیا، اس قدر وبا تھی کہ سارے بچے اس وبا کا شکار ہو گئے، اور وہ سارے بچے سب نہیں، زیادہ تر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشرف گل صاحب آج ایف جی اے کے ڈیکن ہیں، بشیر گل صاحب، اقبال گل صاحب، منیر مسیح صاحب جو کہ ایف جی اے کے ایلڈر ہیں، یوسف گل صاحب، بلقیس بی بی، ارشاد بی بی، یہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ خدا نے سندر مسیح اور رابعہ سندر کی وفاداری کو بھی یاد کر کے آج ان کے بچے بھی چرچ میں خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ خدا نے ان کی وفاداری کو یاد رکھا ہے، ان کے بچے خداوند کی خدمت میں ہیں۔ سندر مسیح کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا منیر مسیح، جس کا سب سے چھوٹا بیٹا دانش منیر، جس نے آپ لوگوں کے لیے شکر گزاری کی عبادت کا انعقاد کیا ہے۔ خدا نے بھائی دانش کو 2 دفعہ بہت بڑے ایکسیڈنٹس کے باوجود خدا نے اسے محفوظ رکھا۔ ان کا کہنا ہے ایک دفعہ گاڑی نے اس طور پہ آ کے مجھے ہٹ کیا کہ ڈرائیور سیٹ پر اس نے مجھے ہٹ کیا ہے۔ آپ بتائیں کوئی بچنے کی امید ہے؟ بہت مشکل ہے، لیکن وہ کہتا ہے سڑک پر گاڑی گھوم رہی تھی، لیکن خدا نے مجھے بھی، میری بیوی کو بھی اور میری بیٹی کو بھی محفوظ رکھا، ہمیں آج تک نہیں آئی۔ اور دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں سگنل اوپن ہوا ہے، میں نکل رہا ہوں، تو پھر بھی کسی نے آ کر پیچھے سے ہٹ کیا ہے، اور اس کا کہنا ہے وہ اس نے اتنا زوردار ہٹ کیا کہ اس وقت میری والدہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو آنچ تک نہیں آئی، ہم سب محفوظ رہے۔ یہ دانش بھائی کی طرف سے خداوند کے جلال کے لیے گواہی تھی، اور بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ وفاداری کے بعد آج سندر مسیح کے ہر ایک بیٹے کے پاس اپنا ایک زمینی برکات میں سے اپنا گھر ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھائی بھی نہیں ہے جو کرائے کے گھر پر رہتا ہو۔ ان کی اولاد میں سے کوئی بھی بیٹا بے اولاد نہیں ہے، اور جن گھروں میں ان کی بیٹیاں گئی ہیں ان کی بیٹیاں بھی بھانج نہیں ہیں۔ سب کے پاس اولاد ہے، سب کے پاس جابز ہیں، کوئی بے روزگار نہیں ہے۔ بیرون ملکوں میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، دبئی میں، ملیشیا میں آج سندر مسیح کی نسل گھوم پھر رہی ہے۔ خدا نے کسی نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ یہاں پر جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کارپیٹ ہے، یہاں پر اس علاقے کی کچھ چودھری وغیرہ یہ کارپیٹ ڈلایا کرتے تھے۔ میری بات غور سے سنیے، اس کے بعد صرف کھانے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر کارپیٹ اس علاقے کے چودھری ڈلوایا کرتے تھے اور اپنے فائدے بھی وہ لیا کرتے تھے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بات بار بار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ
امریکہ کی کمائی سے یہ کارپیٹ نہیں ڈلا. میرے والد صاحب نے اپنے 2 سال کی پینشن کو روک کر اسے اکٹھا کر کے تو پاکستان آ کر انہوں نے اپنی پینشن کے پیسوں سے یہ کارپیٹ ڈلوایا ہے. یہ خدا دنیا میں سب کے پاس پیسہ بہت سا ہے، لیکن خدا کے گھر میں خدا کے کام کرنے کا شرف ہر کسی کے پاس نہیں ہے. یہ میں نے آج اپنے آباء و اجداد، اپنے دادا، اپنی دادی کی بات کیوں کی ہے کہ ان کی وفاداری ان کی نسل پر کام کر رہی ہے. خدا انہیں برکت دے رہا ہے. اور میں نے انہی باتوں کو مد نظر رکھ کے ان کے سامنے درخواست کی کہ مجھے پرستش کا شوق ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمیں ایک سٹیک ڈرم لے کے دیں. انہوں نے کہا بیٹا دعا میں رکھ. کیا نہیں ہے اس شخص کے پاس، امریکہ میں بیٹھا ہوا، لیکن اس نے کہا کہ دعا میں رکھ، خدا تیرا یہ شوق پورا کرے گا. پھر اس بات کو انہوں نے ڈسکس کیا. بھائی دانش کی فیملی، بھائی تنویر کی فیملی، بھائی انیل کی فیملی، ان ساروں نے مل کر آج FGA مورگا چرچ میں 1.5 لاکھ کا ہمیں سٹرنگ ڈرم بھی لے کے دیا. اور یہ ان کی طرف سے کرسمس اور نئے سال پہ آپ کے لیے سرپرائز تھا، لیکن یہ کسی وجہ سے ڈیلے ہوا، کچھ شادیاں، کچھ پرابلم، اس وجہ سے ڈیلے ہوا. تو آج انہوں نے یہ سٹرنگ ڈرم بھی آپ کے لیے بھیجا ہے. اور میری درخواست ہے خدا کے خادم سے بھی کہ وہ میری اس پوری فیملی کے لیے اس سٹرنگ ڈرم کو بھی بلیس کریں گے، اس بھائی کے لیے بھی دعا کریں گے جنہوں نے اس کو پلے کرنا ہے، اور خاص الخاص بھائی دانش کے لیے کہ خداوند نے اسے بڑے حادثوں سے بچایا ہے، آنے والے وقت میں بھی خدا اسے محفوظ رکھے. میں خدا کے خادم سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور دعا میں رہنمائی کریں. آئیے